پنشمنٹ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو جناب میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے صدر پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان وہ مریم کا چچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فارم 47 کے ذریعے وہ بیٹا ہے، لیکن کم سے کم وزیر اعظم ہے. میں وہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قانون سب کے لیے یکساں برابر ہے. اور اس کے علاوہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، ہائی کورٹ آف پاکستان سے، تمام عدالتوں سے، اور اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور ہمارے جتنے ادارے ہیں پاکستان کے اندر، ڈی جی ایس پی آر صاحب سے، کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، ہم قانونی لوگ ہیں، ہم کو انصاف چاہیے. اور انصاف کس طرح چاہیے؟ ایک جوائنٹ کمیٹی مقرر کرے اور صاف و شفاف انکوائری کرے. 2020 سے لے کر ایک کثیر انویسٹمنٹ $4 ملین، 3 سال یہ ظلم و جبر سے ہمارے اوپر سٹے لگایا، اس کا بھی حساب کتاب کرے. اور 35 آپریشن ایک لیگل بلڈنگ پہ، اس کا بھی حساب کتاب کرنا چاہیے. اور آج 15 دن پہلے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا کہ اورنگزیب خان کا بلڈنگ مکمل طور پر قانونی ہے، لہذا اس کو ڈیمالش نہ کیا جائے. اور اس نے لوور کورٹ مری کورٹ بھیجا، اور جج کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ اس فیصلے کو ڈسمس کریں. لیکن میں وہ جج صاحب، کیا نام ہے اختر، عمر نواز صاحب، جواد حسن صاحب کا فیصلہ ہے. عمر نواز صاحب کو میں خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ اس نے مسلسل 3 گھنٹے ہیرنگ کیا. اور یہ اتنا مشہور کیس ہے کہ مری کا تمام تاجر، لوکل ہوٹل ایسوسی ایشن اور لوکل جتنا وکلا تھا، چیمبر میں جگہ نہیں مل رہا تھا. 3 گھنٹے طویل عرصے کے بعد جج صاحب نے کہا کہ میں اناؤنسمنٹ کروں ابھی یا کل صبح. تو مریم نواز کے وکیل نے بھی کہا اور ہمارا وکیل نے بھی کہا کہ ابھی آپ اناؤنسمنٹ کریں. جب فیصلہ آیا تو اس میں فیصلے میں اس نے دیکھا کہ بالکل یہ قانونی بلڈنگ ہے، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ 100% درست ہے، آپ اس کو بالکل ڈیمالش نہیں کر سکتے. جب یہ فیصلہ آیا تو آج کو پتہ ہے آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو وکیل نے مریم نواز کو سینڈ کیا مری سے، اور مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی عامر خٹک صاحب جو غلام ہے، کمشنر کا کام ہے کہ آپ قانون کو فالو کریں، آپ عوام کو تحفظ دیں. لیکن میں اس طرح لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو معاشی قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کا بوجھ عامر خٹک کمشنر پنڈی، ڈی سی مری ظاہر عباس شرازی، اے سی مری چیف آفیسر اور تمام ادھر کا جو پولیس ہے اس نے ناجائز استعمال کیا، اور تمام ٹی ایم اے کا جتنا سٹاف ہے، انسپیکٹر ہے، اس کو آرڈر دیا گیا کہ آپ اس بلڈنگ کو ڈیمالش کریں. سننے میں آ رہا تھا کہ اس نے بولا کہ اس کو سٹے دیا، قانونی ہے. بولتے ہیں قانون وغیرہ چھوڑو، ڈیمالش کریں. پھر دیکھتے ہیں قانون کو بھی اور جو بیلاز ہے اس کو بھی.
آپ سٹارٹ کر لے. پورا مری والا بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہا ہے, پورا مری بھی اس بات کا گواہ ہے. شام کو 7 بجے بارش برس رہی تھی. اس کے باوجود میں اس نے 5-6 مشین حکومت کا رات کے اندھیرے میں بلا لیا اور ہمارے بلڈنگ پہ اس نے آپریشن جاری کیا. اور ماشاءاللہ وہ اتنا مضبوط بلڈنگ ہے, پورا مری کو پتہ ہے. اور یہ ایک واحد بلڈنگ ہے کہ 200 گاڑی کا پارکنگ, کور پارکنگ موجود تھی. اور ماشاءاللہ 8 کنال پہ مشتمل لان ہے. تو مریم نواز سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. جناب پھر اس نے جب ڈیمالش شروع کیا تو وہ اتنا مضبوط کنسٹرکشن ہے کہ وہ جیک ہمر کے ذریعے نہیں ٹوٹتا تھا, تو وہ پلروں میں سوراخ کر کے بلاسٹنگ کیا. یہ ظلم کا انتہا آپ دیکھ لے. تمام ویڈیوز موجود ہے. اور میں تمام انڈیا کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو ہم پورا بائیلاس سے لے کر ایک ایک چیز کا سرٹیفکیٹ, نقشہ, اور میں مزے کا بات بتاؤں, میں نے 52,762 اسکوائر فٹ نقشہ پاس کیا, اور اس وقت جو میں نے کنسٹرکشن کیا وہ ہے 48,000. اس کے باوجود بھی اس نے ہمارا بلڈنگ کرا دیا, اور ابھی بھی کنٹینیو 5-6 مشینیں لگاتار لگے ہیں اور بلڈنگ کو ڈیمالش کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے میں بھی ڈیمالش نہیں ہوگا, کیونکہ فی الحال تو ہمارے پاس اپروول 3 منزل کا تھا, لیکن میں نے فیوچر پلان بنا کے 12 منزل کا بنیاد اور رافٹ میں نے بنایا, اس لیے کہ کل جب دوبارہ بائیلاس آئے گا تو تاکہ ہمارے لیے کچھ پرابلم نہ ہو. اور میں ایک مزے کا بات بتاؤں, جب صبح بلف آیا مری کوٹ سے تو اس نے بولا کہ جناب سٹے ہے اور اپروول بن دے گیا, جج صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ آپریشن کو سٹاف کریں, سٹاپ دا آپریشن. تو جناب مری انتظامیہ نے کیا کہا کہ ہم عدالت کا حکم نہیں مانیں گے, اور اس کا باقاعدہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. تو مجھے یہ بتائے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنا ذاتی ملکیت اور بائیلاس اپروول بلڈنگ کو مسمار کریں. اور میں یہ بھی بتا دوں, ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ, میرے خیال میں آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. 3 بار آپ کا پاپا وزیر اعظم رہا اور 3 بار وہ نااہل ہو چکے ہیں, اور آج آپ نے جو قدم اٹھایا یہ ہم آرام سے بیٹھے. اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں, میں آپریشن سٹاپ بھی کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا جان بوجھ کر کے, اس لیے کہ آپ ایک اور چیز پاکستانی کا بلڈنگ ڈیمالش کرے, آپ معیشت کا قتل کرے, تو انشاءاللہ اس کا جواب جس طرح میں نے پہلا ذکر کیا, صدر پاکستان سے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے, تمام عدالتوں سے اور ہمارا ریاست سے اس پہ جلدی ایکشن لے لے. اور میں بھرپور اعتمادی ہوں کہ انشاءاللہ مجھے جلدی انصاف ملیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک صاف شفاف کمیٹی مقرر کرے اور اس پہ فیصلہ کرے, کیونکہ یہ ہمارا بلڈنگ نہیں تھا,
یہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کا بلڈنگ ہے، یہ تمام پاکستانیوں غریب عوام کا بلڈنگ ہے۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک کلاس 4 کا نوکری نہیں مل رہا ہے، اور ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ بنایا، ایک نہیں بنایا، ایک ہاسپٹل بنایا پنجاب میں، اور ہمارا ادھر دوسرا پروجیکٹ تھا، ہم پشاور میں بنایا، ہنگو میں، ہم ہر جگہ میں انویسٹمنٹ کیا اپنا لوگوں کے لیے تاکہ اس کو روزگار مل سکے۔ اور آج ہمارے خوبصورت جوان ادھر سے ڈگری لے کے اور وہ نوکری کے پیچھے باہر ممالک سمندر کے ذریعے جاتا ہے، کتنا مرتبہ ڈوب گئے سمندر میں، اور آج جب ہم اپنا باہر سے پیسے لے کے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ جناب آپ نے بہت اچھا کوشچن ریز کیا۔ یہ بالکل بینک روڈ ہے اور ہم فرنٹ کمرشل جگہ پہ ہے، اور وہ جو پیچھے اس کا گھر ہے وہ ریزیڈنشل ایریا ہے، آلریڈی کمرشل یہ ہو گئے ہیں قانون کے مطابق۔ بس اس میں سیدھا سادہ کوشچن ہے کہ یہ مریم نواز، اس کے بیٹی اور اس کا جو وہ ہے داماد، اس کے گھر